چلے گئے اور وہیں سرزمین فلسطین کے مشہور شہر غزہ میں انتقال کر گئے۔ ان کی روانگی کے وقت سلمہ حاملہ تھی، بعد میں بچہ پیدا ہوا جس کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی، اس لیے اس کا نام شیبہ رکھ دیا گیا۔ یہ بچہ مدینہ میں پرورش پاتا رہا، لیکن مکہ میں ہاشم کے بھائیوں اور خاندان کے دوسرے لوگوں کو اس کا علم نہ تھا۔ 8 برس بعد مطلب کو اس کا پتہ چلا تو وہ مدینہ جا کر اس کو اپنے ساتھ لے آئے۔ جب مکہ میں داخل ہوئے تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ ان کا غلام ہے، چنانچہ اسے عبد المطلب کہنے لگے اور بالآخر وہ اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ عبد المطلب بہت خوبصورت اور عظیم تھے۔ ان کے دور میں ان کا ہم مرتبہ کوئی نہ ہوا۔ وہ قریش کے سردار اور مکہ کے قافلے تجارت کے ذمہ دار تھے۔ وہ جود و سخاوت کی اس قدر کرتے تھے کہ ان کا لقب فیاض پڑ گیا تھا۔ ان کے دسترخوان کا پس خوردہ مسکینوں، جانوروں اور چڑیوں کو کھانے کے لیے ڈال دیا جاتا تھا، اور اس بنا پر ان کا یہ عرف بن گیا تھا کہ زمین پر انسانوں اور پہاڑ کی چوٹیوں پر وحشی جانوروں اور چڑیوں کو کھلانے والا۔ انہیں زمزم کا کنواں بھی کھودنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس کنویں کو بنو جرہم نے مکہ سے جلا وطن ہوتے وقت پلٹ دیا تھا۔ اس وقت اس کی جگہ نامعلوم چلی آ رہی تھی۔ عبد المطلب کو خواب میں اس کی جگہ بتلائی گئی اور کھودنے کا حکم دیا گیا۔ انہوں نے کھودا تو پرانا کنواں برآمد ہو گیا۔ انہی کے زمانے میں خانہ کعبہ پر ہاتھی والوں کے حملے کا واقعہ پیش آیا۔ یہ سب حبشی تھے۔ ان کے سردار کا نام ابراہہ تھا جو یمن پر قابض اور حکمران تھا۔ وہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے 60,000 لشکر جرار لے کر آیا، لیکن جب مکہ کے مشرق میں مزدلفہ اور منی کے درمیان وادی محصر میں پہنچا اور مکہ پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لشکر پر چڑیوں کا جھنڈ بھیج دیا، جنہوں نے اس پر ٹھیکری جیسے پتھر برسا دیے اور وہ کھائے ہوئے بھس کی طرح ہو گیا۔ یہ واقعہ آپ کی پیدائش سے 50-55 دن پہلے پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی عبد المطلب کے سب سے خوبصورت، پاک دامن اور چہیتے لڑکے تھے۔ انہیں ذبیح بھی کہا جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمزم کی کھدائی کے دوران جب کنویں کی نشانات برآمد ہوئے تو قریش نے بھی عبد المطلب کے ساتھ شرکت کرنی چاہی اور اس کے لیے ان سے جھگڑا کیا، جو بڑی مشکل سے فر ہو سکا۔ یہ دیکھ کر عبد المطلب نے نظر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو 10 لڑکے دے دیے اور ہر ایک مقابلے کے لائق ہوا تو ان میں سے ایک کو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ذبح کر دیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کی یہ مراد پوری ہو گئی، چنانچہ انہوں نے سب لڑکوں کے درمیان قرعہ ڈالا۔ قرعہ عبداللہ کے نام نکلا، لہٰذا ان کو ذبح کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس لے گئے، مگر قریش نے انہیں روک دیا۔ بالخصوص عبداللہ کے بھائی اور ماموں سخت آڑے آئے۔ بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ ان کے بدلے 100 اونٹ ذبح کیے جائیں۔ چنانچہ عبد المطلب نے ایسا ہی کیا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ذبیح کی اولاد کہا جاتا ہے۔ ایک ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 فدیے دیے گئے۔ بزرگوں کی اولاد بھی کہا جاتا ہے کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مینڈے کا فدیہ دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو 100 اونٹوں کا۔ یہاں تک آپ نے سنا کہ آپ کے دادا عبد المطلب، یہ عبد المطلب ان کا نام کیسے پڑا؟ ان کا نام عبد المطلب رکھا گیا تھا، اصل ان کا نام شیبہ تھا، تو عبد المطلب کیسے رکھا گیا؟ ہاں جی، کہ مطلب جب ان کو لے کر آئے، یعنی کہ اپنے ہاشم جب ان کو لے کر آئے مکہ میں، یا ہاشم کے بھائی، تو مطلب ان کو لے کر آئے، مطلب ان کو لے کے آئے شیبہ کو، تو لوگوں نے کیا کہا کہ یہ مطلب کا عبد ہے، اس کا غلام ہے، اس لیے ان کو عبد المطلب کہا گیا، نہ کہ وہ یعنی عبد کا لفظ جس طرح کہ عبداللہ کے ساتھ لگتا ہے یا عبدالکعبہ اس طرح ہوتا ہے، وہ نہیں، بلکہ اس لحاظ سے عبد المطلب کہا گیا کہ مطلب کا یہ غلام ہے، حالانکہ غلام نہیں تھے، ان کا بھتیجا تھا، تو اس طریقے سے ان کو عبد المطلب کا نام دیا گیا۔ اور ان کے سب سے اہم ترین کام میں سے کیا تھا؟ تو انہوں نے زمزم کے کنویں کی کھدائی کی۔ زمزم کا کنواں جو ہے، جو اسماعیل علیہ السلام کی خاطر اللہ نکالا تھا، وہ ان کے زمانے کے ساتھ بلکہ کہا جاتا ہے کہ جرہم قبیلے نے اس کو جو ہے ختم کر دیا ہوا تھا، اس کے نام و نشان کہیں پر نہ تھے، تو اس لیے انہوں نے اس کنویں کو تلاش کیا، بلکہ کہا جاتا ہے کہ خواب دیکھا اور خواب کے مطابق وہاں پر کھدائی کی تو وہ کنواں نکلتا ہے زمزم، اور کوئی شک نہیں کہ مکہ والوں کے لیے زمزم کا کنویں کی بہت بڑی اہمیت تھی۔ اسی طرح عبد المطلب کی اہمیت کا زیادہ معاملہ چرچا اس وقت ہوتا ہے جب ابرہ کی فوج تباہ ہلاک ہوتی ہے، جو چنانچہ اس وقت مکہ کی سرداری انہی کے ہاتھ میں تھی، تو چنانچہ یہ ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی کفالت کرنے والے کون؟ آپ کے دادا عبد المطلب۔ اور اسی لیے رسول کریم علیہ السلام نے بعض اوقات اپنے باپ کی طرف نسبت کرنے کے بجائے اپنی نسبت کیسے کی؟ عبد المطلب سے، خصوصاً جنگ حنین میں جب آپ نے لوگوں کو اپنی طرف بلایا تو کیا کہا؟ انا نبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، کہ میں نبی ہوں کہ جس میں کوئی جھوٹ نہیں اور میں عبد المطلب کا بیٹا یعنی اس کے اولاد سے ہوں۔ تو یہ تھے، اور یہ بھی یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ذبیحوں کا بیٹا کہا گیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس تو اسماعیل علیہ السلام کا ذبح ہونا اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو خواب دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے، اور دوسرے ذبیح کون ہے؟ آپ کے والد عبداللہ۔ ان کا واقعہ آپ نے سنا کہ جب عبد المطلب نے زمزم کے کنویں کی کھدائی کی، قریش کے ساتھ اس بات پر جھگڑا ہوا، آخر میں فیصلہ ان کے حق میں ہوا، تو اس پر انہوں نے نظر مانی تھی کس چیز کی؟ کہ 10 لڑکے اگر ہوئے تو ان میں سے ایک کو اللہ کی خاطر ذبح کروں گا، اور اس طرح کی نظریں ان کے یہاں چلتی تھی، قریش میں عربوں کے یہاں اس طرح کی نظریں چلتی تھی کہ اپنی اولادوں کو اللہ کی خاطر ذبح کرنے کی نظر مان دینا، اور اگر کوئی مسلمان آج مانے پھر کیا خیال ہے؟ ایسی نظر مان سکتے ہیں؟ ہاں جی، ایسی نظر نہیں مانی جا سکتی، کس لیے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ آپ فرماتے ہیں لا نظرا فی معصیت اللہ،
کہ جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو، کسی انسان کو قتل کرنا ہے، اولاد کو ذبح کرنا، تو اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی، لیکن جاہلیت میں اسلام سے پہلے یہ چیزیں ہوتی تھیں، تو اس وجہ سے بھی ان کو ذبی کا بیٹا یا 2 ذبیحوں کا ان کو بیٹا کہا گیا۔ اس کے بعد آپ کی شادی کی، آپ کی والدہ کا ذکر آتا ہے عبداللہ کی شادی کا۔ عبداللہ کی شادی آمنہ بنت وہب سے ہوئی جو اس وقت قریش کی سب سے بلند پایہ خاتون تھی۔ ان کا باپ وہب بھی بنو زہرہ کا سردار اور عالی نسب تھا۔ آمنہ شادی کے بعد ہی امید سے ہو گئی۔ ادھر کچھ عرصے بعد عبد المطلب نے عبداللہ کو تجارت کے سلسلے میں مدینہ یا شام بھیجا۔ واپسی پر وہ مدینہ میں انتقال کر گئے اور انہیں نابغہ زبیانی کے مقام میں دفن کر دیا گیا۔ اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نہیں ہوئی تھی۔ پیدائش آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں شعب بن ہاشم کے اندر موسم بہار میں پیدا ہوئے۔ یہ 2 شنبے کی صبح تھی اور ربیع الاول کی 9 اور کہا جاتا ہے 12 تاریخ۔ سال وہی تھا جس میں ابراہا نے مکے پر حملہ کیا۔ چونکہ وہ اپنے ساتھ ہاتھی بھی لایا تھا اور عربی میں ہاتھی کو فیل کہتے ہیں، اس لیے اس سال کا نام عام الفیل پڑ گیا۔ اس روز اپریل 571 کی 22 تاریخ تھی۔ پیدائش کے وقت دایا کا کام حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی والدہ شفا بنت عمر نے انجام دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے۔ پھر وہ والدہ نے عبد المطلب کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری بھجوائی۔ وہ شاداں و فرحاں تشریف لائے اور آپ کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس کا شکر ادا کیا، اور اس توقع پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے گی آپ کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر عرب کے دستور کے مطابق 7ویں دن عقیقہ اور ختنہ کیا اور لوگوں کی دعوت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی لونڈی ام ایمن گود کھلایا کرتی تھی۔ وہ حبشن تھی اور ان کا نام برکت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑا فضل کیا، چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دور پایا، اسلام لائیں اور ہجرت بھی کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 5-6 مہینے بعد وفات پا گئی۔ جی، تو یہاں پر آپ کی پیدائش کا آپ پڑھ رہے تھے، یعنی آپ کے والدہ آمنہ کے ساتھ شادی ہونا اور پھر آپ کے والد کا مدینہ میں جا کر فوت ہو جانا، اور اس کے بعد آپ کی پیدائش کب ہوتی ہے؟ 2 شنبہ کیا چیز ہے؟ ہاں جی، پیر کا دن تاریخ کیا تھی؟ 9 ربیع الاول۔ ہاں، یہ ہے جو سب سے صحیح تاریخ ہے، اگرچہ 12 ربیع الاول کہا جاتا ہے، لیکن تاریخی لحاظ سے اگر سب سے صحیح تاریخ جو ہے وہ 9 ربیع الاول کی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور یہ ہے عام الفیل، جس سال اللہ نے ہاتھی والوں کو ہلاک کیا تھا۔ تو آپ کی پیدائش کے بعد ذکر کرتے ہیں کہ آپ کو سب سے پہلے دودھ پلانے والی ہاں جی ام ایمن ہے، جن کا نام برکہ تھا، اور یہ وہی ام ایمن ہے کہ جس کی زیارت کے لیے ابو بکر صدیق عمر فاروق جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہو جانے کے بعد کافی بوڑھی ہو چکی تھی، تو ان کے پاس جاتے ہیں تو یہ روتی ہیں، وجہ بتاتی ہیں کہ رونا اس لیے ہے کہ آسمان سے وہی آنا بند ہو گئی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی وجہ سے جو وہی کا آنا بند ہوا اس وجہ سے روتی ہیں۔ تو یہ وہی ام ایمن ہے کہ جن کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 5-6 مہینے کے بعد ان کی وفات ہوتی ہے۔ رضاعت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بعد سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ اس وقت اس کا اپنا جو بچہ دودھ پیتا تھا اس کا نام مسروح تھا۔ سویبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو اور آپ کے بعد ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی کو بھی دودھ پلایا تھا، لہذا یہ تینوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی ہوئے۔ حلیمہ سعدیہ کی گود میں۔ عرب کے شہری باشندوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری بیماریوں سے بچانے کے لیے انہیں دودھ پلانے والی بدوی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ ان کے پٹھے مضبوط اور ان کی عربی زبان خالص ٹھوس ہو جائے۔ اسی دستور کے مطابق عبد المطلب کو بھی دودھ پلانے والی دائیہ کی تلاش تھی۔ ادھر بنو سعد بن بکر بن حوازن کی کچھ عورتیں اسی غرض سے مکہ آئیں اور ان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش کیا گیا، مگر جب انہیں معلوم ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیتی۔ ایک خاتون حلیمہ بنت ابو ذؤیب کو کوئی بچہ نہ ملا، لہذا انہوں نے مجبوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو لے لیا، مگر جب لے لیا تو ان پر خوش قسمتی کا ایسا دروازہ کھلا کہ دنیا حیرت زدہ رہ گئی، جس کی ایک جھلک آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سطور میں ملاحظہ کریں۔ آپ آئندہ سطور میں ملاحظہ کریں گے۔ حضرت حلیمہ کے والد ابو ذؤیب کا نام عبداللہ بن حارث تھا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی نانا ہوئے۔ حلیمہ کے شوہر کا نام حارث بن عبد العزیٰ تھا اور دونوں ہی قبیلہ سعد بن بکر بن حوازن سے تعلق رکھتے تھے۔ اس طرح حارث کے بچے بچیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بہن بھائی ہوئے، جن کے نام یہ ہیں عبداللہ، انیسہ، جدامہ، ان کا لقب شیمہ تھا اور اسی سے وہ مشہور ہوئی۔ وہ قدرے بڑی تھی اور آپ کو گود کھلایا کرتی تھی۔ حلیمہ کے گھر میں برکات کی بارش۔ جیسا کہ پہلے اشارہ کیا گیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ کے گھر موجود رہے، ان کا گھر برکتوں سے مالا مال رہا۔ حلیمہ کا بیان ہے کہ وہ جب آئی تھی تو قحط سالی کا دور تھا، ان کے پاس ایک گدھی تھی جو اس قدر کمزور
दुबली थी कि पूरे काफले में सबसे सुस्त और मरियल चाल चलती थी। एक ऊँटनी भी थी मगर वो एक कतरा दूध ना देती थी। हलीमा का अपना बच्चा भूख की बेकरारी से पूरी रात बिलखता और चीखता रहता, ना खुद सोता ना माँ बाप को सोने देता। मगर जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने डेरे पर आई और गोद में रखा तो सीने दूध से भर गए, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिकम सेर होकर दूध पिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हलीमा के बच्चे ने भी जी भरकर पिया। फिर दोनों आराम की नींद सो गए। इधर शौहर उठकर ऊँटनी के पास गया तो क्या देखता है कि थन से दूध उबला चाहता है। चुनांचे इसने इस कदर दूध धोया कि दोनों ने खूब आसूदा और सैराब होकर पिया और निहायत पुरसुकून रात गुजारी। मक्का से वापसी में हजरत हलीमा इसी खस्ता हाल गदी पर सवार हुई और अपने साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ले लिया, मगर अब वही गदी इस कदर तेज चली कि पूरे काफिले को काट कर आगे निकल गई और कोई गधा इसका साथ ना पकड़ सका। हजरत हलीमा का वतन दियार बनु साद सबसे ज्यादा कहरज़दा था, मगर इसके बावजूद मक्का से वापसी के बाद इनकी ये हालत हुई कि जब बकरियां चरकर वापस आती तो इनकी कोक निकली होती और थन दूध से लबरेज होते। मियाँ बीवी खूब धोते और पीते, जबकि किसी और इंसान को दूध का एक कतरा भी मैसर न होता। यूं इस खान वादे को मुसलसल खैर बरकत नसीब होती रही, यहाँ तक कि 2 साल गुजर गए और मुद्दत रदाअत पूरी हो गई। चुनांचे हलीमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूध छुड़ा दिया। इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुख्ता और मजबूत हो चुके थे। कुछ और अरसे हलीमा का दस्तूर था कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर 6 महीने बाद मक्का लाती, वालिदा और खानदान के लोगों से मुलाकातें और फिर अपने दियार बनु साद वापस ले जाती। जब मुद्दत रदाअत पूरी हो गई और दूध छुड़ाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा के पास लाई तो अब तक जो खैर और बरकत देख चुकी थी, इसके पेश नजर चाहती थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्हीं के पास रहने दिया जाए। चुनांचे उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा से कहा कि क्यों ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बच्चे को मेरे पास ही रहने दें कि वो जरा और मजबूत हो जाए, क्योंकि मक्का की वबा से डर लगता है। वालिदा इस पर राजी हो गई और हलीमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर खुश खुश अपने घर वापस हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन मजीद 2 बरस तक वहीं रहे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक चाक किए जाने का वाक़या पेश आया, जिससे डरकर हलीमा सादिया और उनके शौहर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा के हवाले कर दिया। सीने मुबारक चाक किया जाता है। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ खेल रहे थे कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिटाकर सीना चाक कर दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल निकाला और इसमें से एक लोथड़ा निकालकर फरमाया, ये तुमसे शैतान का हिस्सा है। फिर दिल को सोने के तश्त में जमजम के पानी से धोकर जोड़ दिया और इसी जगह पलटा दिया। इधर बच्चे दौड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मां यानी दाइया के पास पहुंचे और कहने लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल कर दिए गए। वो लोग झट पहुंचे तो देखा रंग उतरा हुआ था। हजरत अनस का बयान है रज़ियल्लाहु अन्हु कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर सिलाई का असर देखा करता था। जी हाँ, यहाँ तक आपने सुना कि किस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बाद आपकी रज़ात के मराहिल तय होते हैं। और आपकी सबसे पहली रज़ात करने वाली कौन थी? दाया कौन थी? नहीं, सुवैबा है। उम्मे ऐमन जो हैं वो हाज़िना थी। हाज़िना के मानी गोद में लेने वाली, उठाने वाली बच्चों को। लेकिन दूध पिलाने के हवाले से सुवैबा है जो अबू लहब की लौंडी थी, तो उसने आपको दूध पिलाया, लेकिन उसका दूध पिलाना यानी कि बाकायदा तौर पर नहीं था कि कुछ वक्त के लिए, वरना जिस तरह आप सुन रहे हैं कि ज़्यादा अरसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हलीमा सादिया के पास गुजरा। और हलीमा सादिया का इलाका जो अपने साथ बिन बकर जो है, ये मौजूदा ताइफ का जो इलाका है इसके जुनूब में है। ताइफ के जुनूब में ये जो सऊदिया का इस वक्त का इलाका जिसको अलबाहा का नाम दिया जाता है, तो ये यहाँ पर आज भी मारूफ है ये इलाका। तो यहाँ की रहने वाली थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन जो है, बचपन के आपके 2-3-4 साल पहले जो है ज़िंदगी के आपके वहाँ इस इलाके में गुजरे कि जहाँ पर आपने सुना कि किस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से अल्लाह ताला ने हलीमा के घर वालों और उनके ऊपर जो है खैर और बरकत का ये सारी चीज़ें यानी कि नाज़िल की। और कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला के अगर किसी नेक बंदे की वजह से किसी जगह पर अल्लाह ताला की तरफ से खैर और बरकतें नाज़िल होती हैं, तो रसूल करीम अलैहि सल्लम की वजह से किस कदर खैर बरकत नाज़िल होती होंगी। और इसी तरह आपके सीना चाक होने का वाक़या आप सुन रहे थे, ये एक बचपन का वाक़या है। उस वाक़े के अलावा जो आपका बाद में कब पेश आया? हाँ जी, ये बचपन में पेश आया था। दूसरा वाक़या कब आया था? कि जब आप मेराज पर जाते हैं, उस वक्त। तो इसमें आप जिस आपने सुना कि आपके सीने को चाक किया गया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपका सीना चाक किया और आपके दिल में से कोई एक चीज़ निकाली और कहा गया कि ये आपके दिल से जो शैतान का हिस्सा है, यानी शैतान का दिल के अंदर, इंसान के दिल के अंदर जो हिस्सा होता है, उसको नफसानी ख्वाहिशात और जो इंसान के अंदर इस तरह की चीज़ों को पैदा करना, तो ये इनके इससे मालूम हुआ इस वाक़े से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी असल आपके अंदर ये चीज़ मौजूद थी, लेकिन अल्लाह ताला ने आपसे बचपन में ही आपके दिल से ये चीज़ निकाल दी। नफसानी ख्वाहिशात ऐसी चीज़ें बाकी ना रही कि जो आपको किसी गलत चीज़ पर आमादा कर सके, क्योंकि इंसान को बहकाने वाला सबसे बड़ा शैतान है। और फिर शैतान के अलावा क्या है? तो उसका नफ्स अम्मारा है कि जो उसको गलत चीज़ों पर आमादा करता है। ठीक है, तो इसके साथ ही हम इंशाअल्लाह आज का दर्स खत्म करते हैं। तो अभी औकाफ के सेक्रेटरी की तरफ से मुझे फ़ोन आ रहा था